السلام علیکم لسنرز، چینل اردو آڈیو ناولز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، یہ بالکل فری ہے اور اس سے آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشن ملتی رہے گی۔ شکریہ۔ شجر امریز خانم کو ایک طرف کرتے کمرے کی طرف بڑھا۔ خالہ، آپ پریشان نہ ہوں، میں زلیخا کے گناہ کو پاتال سے بھی ڈھونڈ لوں، گنہگار کو پاتال سے بھی ڈھونڈ لوں گا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو زلیخا حیران نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ خوف اس کی آنکھوں سے واضح جھلک رہا تھا۔ شجر نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور اسے ایک طرف لے گیا تھا۔ مریض اتنے عرصے جس ٹراما میں رہی ہے، اس کی وجہ سے اس کی یادداشت پر اثر پڑ چکا ہے۔ وہ لمحے کو بھلا چکی ہے، بلکہ اپنے ماضی کی ساری تلخ یادوں کو بھلا چکی ہے۔ یہ سب بس کچھ وقت کے لیے ہے، جلد ہی ان کو سب یاد آ جائے گا۔ بس وہ جو ادویات لے رہی ہیں وہ ان کو وقت پہ دینی ہے، اور سب سے خاص کر ان کو کچھ زبردستی یاد کروانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ ان کی حالت کو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ زور زبردستی کرنے سے مسئلہ اور خراب ہو جائے گا، اس لیے آپ لوگ کو صبر سے کام لینا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے ماہر انداز میں شجر کو زلیخا کی کنڈیشن کے بارے میں آگاہ کیا تھا، لیکن اب میں مزید اسے یہاں نہیں رہنے دینا چاہتا۔ میں اسے جلد از جلد گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ بالکل ان کو گھر لے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے کچھ ٹیسٹ ابھی ہوئے ہیں، ان کی رپورٹ آنے تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ ان کو گھر شفٹ کر سکتے ہیں۔ شجر نے ہاں میں سر ہلایا اور سب کے جانے کے بعد وہ کرسی لے کر زلیخا کے بیڈ کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ اس نے چہرے پہ معصومیت طاری کر کے شجر سے پوچھا تھا۔ شجر نے اس زندہ دل لڑکی کو اس حالت میں دیکھتے، اپنے دل میں اٹھتے درد پر قابو کرتے اسے دیکھتے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میں تمہارا خالہ زاد ہوں، اور یہ جو عورت باہر بیٹھی ہے وہ تمہاری ماں ہے۔ نہیں، وہ میری ماں نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وہ تمہاری ماں کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ تو مجھے مارتی ہیں، انہوں نے مجھے مارا تھا، میں نے ان کا بہت نقصان کیا ہے نا، اس لیے۔ زلیخا کی بات سنتے شجر کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ بھلا اس کی ماں اسے کیوں مارے گی؟ وہ بھی اس وقت جب اس کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ خود کو بھی نہیں پہچان رہی۔ ماں باپ تو بچوں کو مارتے ہیں نا۔ تم اچانک گھر سے چلی گئی تھی تو رستے میں تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس لیے اتنی بیمار ہو گئی ہو تو خالہ کو غصہ آ گیا ہوگا۔ شجر نے اپنی طرف سے کہانی سنا کر اسے مطمئن کیا، جو شاید پوری نہ صحیح لیکن کافی حد تک اس کی باتوں میں آ چکی تھی۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے باہر جانا ہے۔ میں تھوڑی دیر باہر چلی جاؤں؟ وہ خود سے بیزار سی منہ بناتی ہوئی بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں نیچے لے جاتا ہوں، لیکن تم کہیں جاؤ گی نہیں، میرے ساتھ ہی رہو گی، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، وہ خوش ہوتے بولی تھی۔ شجر اسے لیتا اسپتال سے باہر آیا، جہاں بینچ رکھے گئے تھے اور کافی سارے لوگ یہاں وہاں چہل قدمی کرتے رہے تھے۔ اس نے وقت دیکھا تو اس وقت 4 بج رہے تھے، دن ڈھل رہا تھا۔ زلیخا کو بینچ پہ بٹھا کے وہ تھوڑے فاصلے پہ بیٹھ گیا تھا۔ زلیخا تو اس کی باتوں سے بے پرواہ یہاں وہاں دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ بڑی غور سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے پیاس لگی ہے۔ شجر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جو اپنی آنکھیں پٹ پٹاتی اس کی طرف متوجہ تھی۔ میں ابھی لے کر آیا، سامنے ہی ٹک شاپ ہے، نظر آ گئی تھی۔ لیکن تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے، ورنہ اسے کمرے میں دوبارہ بند کر دوں گا اور گھر لے کے بھی نہیں جاؤں گا۔ شجر نے اسے تنبیہ کی اور خود پانی لینے چل پڑا۔ وہ مڑ مڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عالم نے اپنی ماں کو آرام سے وہیل چیئر پر بٹھایا تھا اور وہ ان کو لیے ایک باہر کی طرف بڑھا تھا جب اس کی ٹکر کسی سے ہوئی تھی۔ اس کی ماں گرتے گرتے بچی تھی۔ عالم نے بغیر دیکھے اسے ایک تھپڑ جڑ دیا تھا، جو اپنے گال پہ ہاتھ رکھ کے اب رونا شروع ہو چکی تھی۔ اتنے مہینوں بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر عالم کو یقین نہیں آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف بڑھتا، زلیخا نے کھینچ کے ایک تھپڑ دے مارا اور واپس وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ عالم اپنی جگہ حق تک رہ گیا تھا۔ کیا اسے یاد نہیں تھا کہ وہ اس کا گنہگار ہے؟ وہ یہاں آخر کیا کر رہی تھی؟ پھر اس نے دیکھا کہ شجر نے آگے بڑھتے زلیخا کو تھاما تھا اور جو اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ عالم کے دل کی حالت خراب ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب دیکھتے کیسے ریئیکٹ کرے۔ وہ اپنے سوچوں میں اس قدر غرق تھا کہ کب شجر زلیخا کو چپ کراتے وہاں سے لے گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب ہوش میں آیا تو ایک دم اسے ڈھونڈتے یہاں وہاں دیکھنے لگا، جو اس وقت عجیب جنونی ہو رہا تھا۔ اسی وقت اس کی ماں نے اسے آواز دی تھی، عالم میرے بچے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ اماں، سکون ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھ سے روٹھ چکا ہے، نہیں مل رہا سکون ابھی وہ میرے سامنے تھا اور میں نے اسے پھر ایک دفعہ ٹھکرا دیا۔ برکت بیگم نے حیران و پریشان نظروں سے اپنے لختے جگر کو دیکھا تھا۔ گاؤں سے شہر نے اسے کس قدر بدل دیا تھا، اسے کوئی ہوش نہ رہتا تھا۔
ہنسنا تو وہ جیسے بھول ہی چکا تھا۔ ریسٹورانٹ میں نوکری تھی، اس لیے کھانا تو وہ آتے ہوئے لے آتا تھا۔ کچھ عرصے سے برکت بیگم کو بلڈ پریشر کا مسئلہ رہنے لگا تھا، جس کے چلتے اچانک سے ان کے گھٹنوں کا درد اس قدر بڑھ چکا تھا کہ اب وہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ اٹھ میرا بچہ، چل گھر چلتے ہیں، نینا شاہ انتظار کر رہی ہوگی۔ نینا ان کی پڑوسن تھی۔ جب سے وہ لوگ یہاں آئے تھے تب سے وہ برکت بیگم کا خیال رکھنے لگی تھی۔ ان کو بالکل عالم کی طرح ہی عزیز ہو گئی تھی۔ انہوں نے جو سوچ رکھا تھا وہ ان پر بہت جلد عمل درآمد کرنے کا سوچ چکی تھی، کیونکہ ان سے اپنے بیٹی کی ایسی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ خجستہ کے جانے کے بعد تو اس نے پھر خود کو سنبھال لیا تھا، لیکن اس کے بعد یوں مسکرایا کبھی نہیں، اور ہمیشہ کام میں ہی مصروف رہتا۔ آخر کیا وجہ تھی ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ عالم نے خود کو قابو میں رکھتے برکت بیگم کو گھر لے جاتے نینا کو بلایا تھا۔ میں باہر کام سے جا رہا ہوں، اماں کو دیکھ لیں، میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ نینا تو اس کی ذرا سی توجہ پر کھل اٹھی تھی۔ آج وہ خود براہ راست اس سے مخاطب تھا، وہ کیوں نہ خوش ہوتی۔ اس نے شرما کر ایک نظر اسے دیکھتے ہاں میں سر ہلایا اور خود جلدی سے برکت بیگم کے پاس چلی گئی تھی۔ عالم حیرت سے اسے دیکھتے اپنا سر جھٹکا اور واپس سے ہسپتال کی راہ لی تھی، جہاں وہ دشمن جہاں اسے نظر آئی تھی۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا اور اسے اپنانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ اس کا سکون اب اسی کے پاس ہے۔ عالم راہداری سے ہوتا دوسری طرف جا رہا تھا جب اس کے کانوں میں وہ سور پھونکا گیا تھا۔ ہاں میں جا رہی ہوں کل حویلی، ہاں زلیخا بھی میرے ساتھ ہی ہوگی، اسے تو ویسے بھی کچھ یاد نہیں ہے۔ اس بات کا فائدہ اٹھا کر میں شجر سے اس کا نکاح کروا دوں گی۔ کرے گا کیوں نہیں، اس کی بچپن کی مانگ ہے، اور اب جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے اس کے سامنے ہے۔ وہ 8 ماہ سے بے ہوش زندہ لاش کی طرح اس ہسپتال کے بستر پہ پڑی ہے۔ سب لوگ تو اس کی وجہ سے فوراً ہی مان گے۔ ہاں تم فکر نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اب دوبارہ کال مت کرنا مجھے، ٹھیک ہے؟ بھیج دوں گی پیسے بھی، ایسی کیا موت پڑ گئی ہے تمہیں؟ جان چھوڑو اس وقت، اگر شجر خان نے دیکھ لیا تو مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ اسے کیا پتہ، میں تو یہ نکاح بس اس کی شان و شوکت کی وجہ سے ہی کروا رہی ہوں، پھر میری قدر و قیمت اور بڑھ جائے گی۔ باتیں کرتے وہ آرام سے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ہنسی تھی۔ پیچھے کھڑے عالم پر تو جیسے ہسپتال کی پوری چھت آن گری تھی۔ اس کا مطلب وہ بے سکون اسی لیے تھا کیونکہ کسی کی زندگی برباد کر کے وہ اسے بستر مرگ پر پھینک چکا تھا، جو پچھلے 8 ماہ نہ صرف اپنے ہوش و حواس سے بے خبر رہی بلکہ اسے اپنا ماضی بھی بھول چکی تھی۔ اس کا مطلب وہ اپنا نکاح بھی بھول چکی تھی۔ اب اسے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ وہ چپکے سے اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ دوائیوں کے زیر اثر بے خبر نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ شجر گھر واپس نہیں آیا تھا، اور گزرتا ہر لمحہ خجستہ کو شجر خان کے اور خلاف کرتا جا رہا تھا۔ اسے شجر خان کی قربت اور محبت بس ایک دھوکہ ہی لگ رہی تھی، ایک فریب۔ اب جب زلیخا واپس آ رہی تھی تو وہ بھی یقیناً اس سے نکاح کرنے والا تھا، اور خجستہ کے اس گھر میں بس ایک ملازمہ کی حیثیت رہنے والی تھی۔ شجر خان نے اپنے عمل سے بس اسے بار بار کروایا تھا، لیکن اس نے کبھی اسے اس کی قدر و قیمت اس گھر میں ہی کیا ہے کبھی اس کا احساس نہیں کروایا تھا، جس کی وجہ سے اس میں بدگمانی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک سے کمرے کی بتی بند ہوئی تھی۔ سب لوگ اس وقت سو چکے تھے۔ خجستہ نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا تو اسے وہاں پر ایک وجود نظر آیا تھا، لیکن وہ شجر خان تو نہ تھا۔ اس سے پہلے خجستہ کو کوئی اور آواز یا شور آتی، اس نے آنے والے نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ سختی سے جما دیا تھا۔ خجستہ نے مچل کر اس کے ناخن سے اپنے ناخن سے اس کے ہاتھ اور گردن پر وار کیا تھا، لیکن اسے اسی پل میں بے ہوش کرتے بے ہوش کر چکا تھا۔ خجستہ کا تو بے ہوش وجود اس کی باہوں میں تھا۔ بہت انتظار کیا ہے تمہارا، آج انتظار ختم ہوا میرا، اب تم میری ہو، صرف میری۔ اس نے اپنے شیطانی چہرے پر مسکراہٹ سجاتے اس کے چہرے پر جھک کر اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ پچھلے رستے سے خجستہ کے بے جان وجود کو باہوں میں بھرے کہیں غائب ہو چکا تھا۔ عالم نے ایک چادر سے اپنا چہرہ ڈھک لیا تھا، وہ راہداری سے ہوتا سب کی نظروں میں آئے بغیر اور ہسپتال میں لگے کیمروں سے بچتا زلیخا کے کمرے کے باہر آن رکا تھا۔ شجر خان اس وقت شاید پانی یا پھر کسی کام کی وجہ سے کینٹین گیا ہوا تھا۔ اس نے ساری معلومات اکٹھی کر کے ہی یہاں کا رخ کیا تھا۔ رات کی گہری خاموشی میں وہ بڑے آرام سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔
سامنے ہی صوفے پر اسے زلیخا کی شاطر ماں سوتی ہوئی نظر آئی تھی۔ دل تو کرتا ہے اس بڑھیا کا گلا ہی دبا دوں جو میری بیوی کی کسی اور سے شادی کروانے پہ تلی ہوئی ہے۔ منحوس عورت، تمہیں تو اچھا سبق سکھاؤں گا۔ عالم نے رومال پر مطلوبہ دوا لگا کر امریز خانم کے ناک کے قریب سے رومال کیا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ بالکل بے سدھ ہو چکی تھی۔ عالم نے اس کو باہوں میں اٹھایا تھا۔ یہ تو بہت زیادہ بھاری ہے، سب کا خون چوس چوس کر بھینس ہو گئی ہے۔ وہ اتنی بھی موٹی نہیں تھی، اچھا خاصا مردوں کو بہکا دینے والا اس کا جسم تھا، لیکن عالم تو بس اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ اس نے امریز خان کو باتھ روم میں بند کرتے آخری نفرت بھری نظر ڈالی تھی ان کے بے جان وجود پر۔ یہی تمہاری اصل جگہ ہے میری پیاری ساسو ماں، طنزیہ مسکراہٹ لبوں پہ سجاتے کوئی شوق دھن بجاتے وہ زلیخا کی طرف بڑھا تھا جو اے سی لگا ہونے کی وجہ سے چادر تان کے دبکی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے عالم کو بے ساختہ وہ رات یاد آئی جب وہ اس پر جھپٹی تھی۔ کتنی بہادر تھی اور وہ خود کے لیے لڑنا جانتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کتنے راز دفن ہے جو تم اپنے اندر دفن کر کے بیٹھی ہو، لیکن میں سب جان کر رہوں گا، اور مجھ سے دوری تو اب تمہیں ایک ہی صورت ملے گی جب میری سانسوں کی ڈور ٹوٹے گی۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے، تمہارے سر کے سائیں کا۔ وہ اس کے کان پر جھکا سرگوشی نما انداز میں بول رہا تھا۔ زلیخا نے نیند میں بے چینی محسوس کرتے کروٹ لی اور وہ بالکل عالم کے سامنے تھی۔ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھتے عالم کو نئے سرے سے اپنے دل میں تکلیف اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے خجستہ سے محبت کرنے کے باوجود اسے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی جس سے اس کا دل دکھے۔ پتہ نہیں وہ اتنا سب کیسے اس لڑکی کے ساتھ کر گیا تھا جو کہ کسی بھی لحاظ سے اس سب کی حقدار نہیں تھی۔ خجستہ سے جو اس نے محبت کی تھی وہ محبت نہیں تھی، وہ بس لگاؤ تھا۔ اسے وہ لڑکی پسند تھی، اس کی باتیں، اس کی ہمت نہ ہار کر اپنے گھر کے پیٹ پلنے کے لیے کھیت میں محنت مزدوری کی عادت، ہر لحاظ سے وہ بہتر تھی۔ عالم اسے اگر اپنی شریکی ہاتھ کی نظر سے دیکھتا تھا تو کچھ غلط تو نہ تھا، لیکن اس نے اسے پانے کے لیے جو راہ چنی تھی اس کی وجہ سے ایک بے قصور لڑکی کے دامن میں وہ کانٹے بھر چکا تھا۔ لیکن اس نے سوچ لیا تھا اب وہ اس کا دامن مہکتے ہوئے پھولوں سے اور اپنی محبت و چاہت سے بھر دے گا۔ اس کا ہر زخم وہ اپنی محبت سے منمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ بس شرط یہی تھی کہ وہ اس کے پاس رہتی۔ عالم نے اس کے ماتھے پر جھکتے اپنے لب وہاں رکھے تھے اور وہ لمحے وہیں پہ رک چکے تھے۔ وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ ایسا ہی تو پہلے بھی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ نہ جانے زلیخا کے وجود میں ایسی کیا کشش تھی کہ وہ بہک جاتا تھا، اس کے خود پر سے کنٹرول ختم ہو جاتا تھا۔ اگر اس روز وہ بہکا نہ ہوتا تو آج اتنا پچھتاوا نہ ہو رہا ہوتا اسے۔ عالم نے فرط جذبات میں اس کے ہاتھوں کو قابو کیا اور اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کا لمس چھوڑ رہا تھا، لیکن حیرانگی کی بات تھی کہ زلیخا اٹھی نہ تھی بلکہ گہری نیند سوتی رہی تھی۔ شاید وجہ وہ انجیکشن تھا جو نرس نے اسے آرام کے لیے لگایا تھا۔ عالم کو اپنے رگوپے میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا، جس سکون کو وہ اتنے مہینوں تک ڈھونڈتا بے چین رہا تھا۔ وہ سکون اسے زلیخا کے وجود سے میسر تھا۔ وہ خود پر سے اپنا کنٹرول مکمل طور پر کھو چکا تھا۔ اپنی سانسوں کو اس کی سانسوں میں الجھاتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ اس کے وجود کے گرد باندھ چکا تھا۔ وہ بالکل زلیخا کے ساتھ ہو کے اس کے وجود پہ قابض تھا۔ زلیخا نے وزن محسوس کرتے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن شاید وہ اپنے حواسوں میں نہ تھا، اس لیے اس کی مزاحمت ختم کر چکا تھا۔ وہ اپنی حدود پار کرتا جا رہا تھا۔ زلیخا سب محسوس کر رہی تھی، لیکن چاہنے کے باوجود اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ خود بھی گہرے گہرے سانس بھرتے مدہوش ہو چکی تھی۔ عالم نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کی گرفت میں جکڑا ہوا تھا کہ وہ ہل ہی نہیں سکتی تھی۔ عالم نے ایک نظر اس کے بے خبر سوئے چہرے پہ ڈالی تھی اور اس پر چادر درست کرتے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا تھا۔ میں سوچ کر کچھ اور آتا ہوں اور تمہارے سامنے آتے ہی بے بس ہو جاتا ہوں۔ اب میں تھوڑی دیر اور یہاں رہا تو تمہاری جان اور ہلکان کر دوں گا، لیکن اب تم سے دوری میرے بس سے باہر ہے، اس لیے جلد سب کے سامنے ان کی موجودگی میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ آخری پیار بھری نظر ڈالتا جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ شجر خان نے گھر فون کیا تھا اور خجستہ سے بات کرنی چاہی تھی، لیکن وہ کال پر آئی ہی نہیں تھی۔ شجر خان کو یکدم اس کی ضد پر غصہ آیا تھا۔ وہ ملازمہ کے ہاتھ پیغام بھجوایا تھا کہ ضروری بات کرنی ہے، کال پر آؤ ورنہ میں جو کر سکتا ہوں اس سے تم بخوبی واقف ہو،
اور اس کی دھمکی کا ہی اثر تھا کہ وہ فون لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور اب اس کے سامنے اس کی فرمائش پر انہیں کپڑوں میں موجود ویڈیو کال پر اس سے بات کر رہی تھی۔ کیا ہے؟ کیوں فون کیا ہے؟ واہ، میری دوری لگتا ہے برداشت نہیں ہو رہی، اس لیے اتنا غصہ آیا ہوا ہے۔ مجھے پتا ہوتا تو کب کا یہ دوری ختم کر چکا ہوتا۔ مجھے کیا پتا تھا میرے 2 دن گھر نہ آنے پر تم یوں ہی میرا استقبال کرو گی۔ وہ اپنی معنی خیز مسکراہٹ کو لبوں میں کچل کر بولا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، میرے بلا سے جہاں مرضی جاؤ، میری جان چھوٹی ہوئی ہے، میں تو خوش ہوں، دل کرے تو وہیں پر شادی بھی کر لینا۔ خجستہ اپنے دل کا غبار نکالتی چھڑ کے بولی تھی اور شجر خان کو اب اس کی باتوں کی سمجھ لگی تھی۔ مجھے تو کہیں سے جلنے کی بو آ رہی ہے، اسے تنگ کرنے کی غرض سے بولا تھا۔ تم تو خود ہی جل رہے ہو، دیکھنا جب تک تم یہاں آؤ گے میں بہت دور چلی جاؤں گی۔ وہ ایک دم ہی غصے سے روتے ہوئے بولی تھی۔ شجر خان نے اس کے رونے سے بوکھلا ہی تو گیا تھا۔ وہ مذاق کر رہا تھا، لیکن اس کی آخری بات سنتے اس کے ماتھے کی رگیں پھول گئی تھیں۔ ہمیشہ جب بھی منہ کھولتی ہو فضول ہی بولتی ہو، آخری بار بتا رہا ہوں، تمہیں مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا، تم خود بھی نہیں، اور جو حرکت ابھی کی ہے اس کا حساب گھر آ کر میں سود سمیت نہ لیا تو میرا نام بدل دینا۔ اپنی آنکھوں کو معنی خیز جنبش دیتے ہوئے وہ خجستہ کا خون خشک کر گیا تھا۔ تم ایک نمبر کے ٹھڑکی ہو، پتہ نہیں لوگ تمہیں اتنا سیدھا سادہ کیوں سمجھتے ہیں؟ خجستہ نے جلدی سے بات کو کور کرتے ہوئے کہا تھا۔ اب بندہ اگر اپنی بیوی پر ٹھٹ نہ جھاڑے تو اور کیا باہر جھاڑے گا؟ اور مجھے سب کرنے پر تم خود ہی مجبور کرتی ہو، جان بوجھ کر سد سنور کر رہتی ہو تاکہ میں نکما ہو جاؤں اور بس تمہارے پلو سے لگا رہوں۔ اس نے آنکھ مارتے خجستہ کو کہا تھا، جو اس کی بات سنتے سرخ گلاب بن چکی تھی۔ چہرے پر چھائی لالی شجر خان کو بہکا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھ کر اس کے پاس چلا جاتا۔ آج موسم بہت خراب ہے، آپ کو پتہ ہے نا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس طوفانی موسم میں وہ بے چارگی سے بولی تھی۔ اس کی بھیگی پلکیں اور سرخ چہرہ اس کے جذبات کو بری طرح بہکا رہا تھا۔ وہ مخمور پرتپش نگاہوں سے اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھتا رہا۔ اگر کہو تو میں آ جاؤں، وہ بہکی اور مخمور آواز میں بولا تھا۔ خجستہ اس کی آواز کا بوجھل پن محسوس کرتی کپ کپا اٹھی تھی۔ نہیں، کل آنے تو والے ہیں آپ، میں مورے کے پاس چلی جاتی ہوں، آپ بھی سو جائیں، اب وہ جلدی سے بولی تھی۔ شجر خان نے ہاں میں سر ہلایا تو بڑی مشکل تھا اس کے لیے یوں صبر کرنا، لیکن وہ ٹھنڈی آب بھرتا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ خجستہ نے خود ہی کال بند کر دی تھی۔ شجر خان اس کی صدا پر ہنس دیا تھا۔ اتنی دوری پر بھی ہونے کے باوجود وہ یوں شرما رہی تھی جیسے وہ اس کے پاس ہو۔ تم سے تو کل تفصیلی ملاقات ہوگی، بائے۔ یہ رات کب گزرے گی؟ اس نے آسمان پر موجود تاروں کو دیکھتے کہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ کل اس کی زندگی میں کیا طوفان آنے والا ہے۔ شجر خان نے خجستہ سے بات کرنے کے بعد اپنا رخ اندر کی طرف کیا تھا۔ زلیخا کے کمرے پہ پاس جا کر اس نے ایک نظر اس کے کمرے کی طرف ڈالی تھی اور خود آرام سے وہیں باہر ٹہلنے لگا تھا۔ وہ اس وقت خجستہ کے بارے میں سوچتے بار بار مسکرا رہا تھا۔ بیگم، بس کچھ گھنٹوں کی دوری ہے، اس کے بعد سے تمہارا نہ صرف دیدار کروں گا بلکہ ہوش بھی ٹھکانے لگاؤں گا۔ سوچتے ہوئے وہ ہنسا تھا۔ اس کے یوں منہ میں مسکراتا دیکھ کر ایک نرس کھڑی بڑی فرصت سے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ شجر نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے ماتھے پر لاتعداد بلوں کا جال بنا تھا۔ شجر نے اسے ایک گھوری سے نوازتے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا تھا، جبکہ نرس سب کی محسوس کرتے پھیکی سی ہنسی وہاں سے جا چکی تھی۔ شہر کی لڑکیوں کو تو کوئی تمیز لحاظ نہیں، ذرا جو ان کے ماں باپ پیسوں سے نظریں ہٹا کر اپنی بیٹیوں کی حرکتوں پر نظر رکھیں تو کوئی لڑکی گھر سے نہ بھاگے، نہ آزادی کے نام پر بے غیرتی کرنے والے لوگ۔ پھر ماں باپ رونے بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی ان کی لڑکی کو ورگلا کر لے گیا۔ پہلے اپنی اولاد کو قصور بھی دیکھیں اور ان پر توجہ دیں۔ انہی سوچوں میں گم صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ شجر نے اپنا رخ ڈاکٹر کے کمرے کی طرف کیا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ مہربانی کریں اور ہمیں اجازت دیں، بہت کر لیا آپ نے ہمارا خدمت، اب کبھی ہمارے گھروں کا چکر لگا کے ہمیں سیوا کا موقع دیں۔ شجر نے ان سے مصافحہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، مہربانی آپ کی۔ بس آدھے گھنٹے میں آپ کا مریض کا ڈسچارج پیپر تیار ہو جائے گا، رپورٹس آ چکی ہیں، بس آپ ان کا خیال رکھیے گا۔
کوئی بات ان کے سامنے نہ کی جائے جس سے ان کو پینک اٹیک آئے۔ ہمارے حساب سے تو ان کو ٹھیک ہو جانا چاہیے، لیکن صدمہ گہرا تھا۔ ان کی ذہنی حالت اس وقت صحیح نہیں ہے، وہ ذہنی دباؤ میں ہے۔ آپ کو بہت خیال رکھنا ہوگا۔ شجر نے ڈاکٹر کی ساری باتیں محض سنتے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آ چکا تھا۔ جب تک زلیخا کے کمرے پہ پہنچا، وہاں پر امریز بیگم غصے سے لال پیلی زلیخا کو گھور رہی تھی۔ تو نے یہ کیا نا سب کچھ میرے ساتھ، بول۔ وہ غصے سے چیخنے لگی تھی، لیکن شجر کو سامنے دیکھ کر بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیے کھڑی تھی۔ شجر حیرانگی سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ خالہ کیا ہوا ہے آپ کے بالوں کو؟ شجر نے ان کے بکھرے بال اور گیلے کپڑے دیکھ کر حیرانگی سے دریافت کیا تھا۔ میں تو رات کو صوفے پر اتنی مشکل سے سوئی تھی اور صبح اٹھی اور باتھ روم میں نیچے فرش پہ پڑی ہوئی تھی۔ پوچھ اس سے، اس نے ہی کیا ہوگا یہ، وہ غصے سے بولی تھی۔ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ میں ان کو وہاں کیسے چھوڑ کے آ سکتی ہوں؟ ان کی صحت دیکھیں اور میری دیکھیں۔ زلیخا شجر کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ زلیخا کی بات سنتے شجر نے بڑی مشکل سے اپنا قہقہا روکا تھا۔ خالہ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ اس کی طبیعت خراب ہے، وہ کیسے یہ سب کر سکتی ہیں؟ آپ خود ہی گئی ہوں گی باتھ روم میں اور وہیں آنکھ لگ گئی ہوگی۔ بس آپ چھوڑیں ان باتوں کو اور اپنی حالت درست کریں۔ چھٹی مل گئی ہے ہمیں، تھوڑی دیر میں نکلنا ہے۔ شجر خان تمہارے کہنے کا مطلب ہے میں باتھ روم میں سو گئی تھی، اور وہ بھی خود ہی؟ مجھے یاد ہے میں صوفے پر سوئی تھی۔ امریز خانم تو صدمے سے چور لہجے میں بولی تھی اور حیران تھی کہ شجر ان کی بات پر یقین کیوں نہیں کر رہا تھا۔ خالہ دیر ہو رہی ہے، چھوڑیں آپ اس بات کو اور جلدی سے زلیخا کا سامان لے کر باہر آئیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ زلیخا کو اپنے ساتھ لیے باہر نکلا تھا۔ وہ کھلی فضا میں کھل کر ہنسا تھا۔ زلیخا منہ کھولے اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ ہنستے ہوئے بہت پیارا لگتا تھا۔ خالہ کی حالت دیکھ کر اسے واقعی لگ رہا تھا وہ سچ کہہ رہی ہیں۔ کیا تم نے ہی کیا ہے ان کے ساتھ یہ مذاق؟ شجر نے آئی برو جھکا کر اس سے سوال کیا تھا۔ نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں خود اتنی دیر سے اٹھی ہوں، مجھے خود بہت عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے کوئی آیا تھا۔ تم سوچو مت، ایسا کچھ نہیں ہے، میں باہر ہی تھا۔ خالہ شاید سو گئی ہوں گی نیند میں، ویسے بھی ان کی نیند بہت پکی ہے۔ شجر نے انہیں دلاسا دیا تھا اور امریز خانم کو اپنی طرف سے بڑھتے دیکھ کر زلیخا کو گاڑی میں بیٹھنے کو کہا تھا۔ شجر نے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کے رستے پہ ڈال دی تھی۔ سفر تھوڑا لمبا تھا، اس لیے زلیخا سو گئی تھی۔ امریز خانم آرام سے بیٹھی کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھتے اپنے منصوبے کو ترتیب دے رہی تھی جو وہ کرنا چاہتی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے جب وہ گھر پہنچا تھا۔ اس کے فون کی بیٹری لو ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے فون بند تھا۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو مورے اور خانم بی بی کو پریشانی سے یہاں وہاں ٹہلتے پایا تھا۔ السلام علیکم مورے، دیکھیں آپ کی زلیخا گھر آ گئی ہے۔ اس نے زلیخا کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میری بچی کیسی ہو تم؟ اللہ تمہیں صحت دے، تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ شجر کے اشارہ کرنے پر مورے نے اس سے زیادہ بات نہیں کی تھی۔ خانم بی نے بھی اس کے سر پر پیار کیا تھا۔ امریز بیگم زلیخا کو اس کے کمرے میں لے جاؤ اور شجر خان تم میرے کمرے میں آؤ۔ خانم بی نے امریز کو جانے کا اشارہ کیا تھا اور مورے کو دیکھتے شجر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا۔ شجر نے اپنا نام سنتے حیرانگی سے خانم بی کی طرف دیکھا تھا۔ اسے تشویش ہونے لگی تھی، کیونکہ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ تھی، ورنہ خانم بھی اسے کبھی نام سے نہ بلاتی۔ جی خانم بھی، کیا بات ہے؟ آپ مجھے کچھ پریشان نظر آ رہی ہیں، کیا ہوا؟ میری بات غور سے سنو بچے، اور صبر سے کام لینا، جذباتی پن میں ہمیشہ اپنا نقصان کرتے ہو تم۔ خانم بھی، کیا ہوا ہے آخر بتائیں تو صحیح۔ خجستہ، کیا ہوا خجستہ کو؟ اس کی طبیعت ٹھیک تو ہے نا؟ ٹھیک نہیں ہے کیا؟ شاید اسی وجہ سے مجھے بے چینی ہو رہی تھی۔ رکے میں اس کو دیکھ کے آتا ہوں۔ شجر نے فکر مند ہوتے وہاں سے اٹھ کے جانا چاہا، جب خانم بھی اس کے اگلے الفاظ سن کر اس کے سر پر کمرے کی چھت آن گری تھی۔ خجستہ گھر میں نہیں ہے، صبح جب وہ کمرے سے باہر نہیں آئی تو مجھے لگا تھکی ہے، بچی آرام کر رہی ہے، لیکن جب دوپہر کے 2 بج گئے تب بھی باہر نہ آئی تو میں نے جمیلہ کو دیکھنے بھیجا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ پورا گھر چھان مارا، گاؤں میں بھی بڑی خاموشی ہے۔ میں نے جمیلہ کو کہہ کے پتہ کروا لیا ہے، وہ کہیں نہیں مل رہی۔ تم رستے میں تھے، تمہارا نمبر بھی نہیں لگ رہا تھا، اس لیے مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ بچی کہاں گئی؟ رات کو تو اپنے کمرے میں ہی تھی۔
یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں خانم بھی؟ وہ کہاں چلی گئی؟ میری بات ہوئی تھی رات کو اس سے، وہ بالکل صحیح تھی، اب کہاں گئی؟ وہ کمرے کی چیزوں کو تہس نہس کرتے چیخ چیخ کر ان سے دریافت کر رہا تھا۔ اس کی دکھتی رگ پر وار کیا گیا تھا اور وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے کسی بھی قیمت پر خجستہ چاہیے تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں دیکھتا ہوں وہ یہی ہوگی، وہ ناراض تھی مجھ سے، میں دیکھتا ہوں۔ وہ دیوانہ وار بڑبڑاتا ہوا کمرے سے نکلتے پورے گھر میں اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ جو گھر ہوتی تو ملتی، وہ تو اس وقت نہ جانے کہاں تھی۔ شجر خان نے اپنی گاڑی نکالی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اگر تو یہ سب تم نے جان بوجھ کر مجھے تکلیف دینے کے لیے کیا ہے نا، خدا کی قسم میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم پچھتاؤ گی اپنے پیدا ہونے پر۔ وہ غصے سے کھولتا ہوا اس کو قصوروار جانتے اس کی سزا بھی تجویز کر چکا تھا، جو نہ جانے اس وقت کس حال میں تھی۔ شجر نے ہر جگہ دیکھنے کے بعد گاڑی ایک ایسی جگہ پر روکی تھی جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، بس ایک خستہ حال چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ بارش ہونے کی وجہ سے وہاں پر کیچڑ جمع ہوا تھا، لیکن کسی کے پیروں کے واضح نشان تھے۔ شجر نے جلدی سے گاڑی سے نکلتے اپنا رخ اس جھونپڑی کی طرف کیا تھا جہاں اسے پورا یقین تھا خجستہ موجود ہوگی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے ایک نظر گھما کر چاروں طرف دیکھا تھا۔ یہ چھوٹی سی جھونپڑی نما جگہ تھی۔ خجستہ نے اپنا دوپٹہ صحیح سے خود پر اوڑھتے ہوئے باہر جانے کا راستہ دیکھا تھا۔ وہ اپنا چھوٹا سا دروازہ تھا جو شاید جام ہو چکا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی، جب وہ نہ کھول سکی تو وہیں چارپائی پر آرام سے بیٹھ گئی۔ آخر مجھے یہاں کون لے کے آیا تھا؟ وہ نقاب پوش کون تھا؟ وہ وہی سوچوں میں گم تھی۔ اسے ایک چھوٹی سی کھڑکی نظر آئی تھی جہاں سے اس کا سر بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ عجیب خستہ حال جگہ تھی۔ ابھی وہ کھڑی ہی تھی کہ ایک زوردار دھماکے سے دروازہ گرا تھا۔ سامنے شجر خان خون آشام نظروں سے خجستہ کو کھڑا گھور رہا تھا۔ شجر کو دیکھتے ہی خجستہ دوڑ کر اس کے گلے سے لگی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اب اس میں کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ شجر نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنے سامنے کیا تھا۔ خجستہ کو آج وہ 8 ماہ پہلے والا شجر خان نظر آیا تھا، جنونی تھا۔ اس کے جسم پر خوف کی ایک لہر دوڑی تھی۔ خان وہ اٹک کر بولتی شجر کے شک پر سچ کی مہر لگا گئی تھی۔ شجر نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا اور خود وہ باہر آ کر فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ شاید وہ گھر والوں کو خجستہ کے ملنے کی خبر دے رہا تھا۔ جلد وہ گاڑی میں بیٹھا وہاں سے گاڑی لے جا چکا تھا۔ ابھی تو شروعات ہے، آگے دیکھو شجر خان، اگر تمہارے ہاتھوں سے تمہیں برباد نہ کیا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ وجود جنونی کہے لگاتا اس دروازے کو صحیح کرنے لگا تھا جسے ابھی شجر خان توڑ کے گیا تھا۔ شجر خان نے ڈیرے پر لے جاتے اندر سے دروازہ کمرہ بند کر لیا تھا اور اس سے سامنے بستر پر دھکا دیتے وہاں سے ایک بیلٹ اتارا تھا۔ خجستہ اس کی ایک حرکت کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ شجر خان کے ہاتھ میں بیلٹ دیکھ کر اسے اپنی روح فنا ہوتی نظر آئی تھی۔ اپنی بیلٹ کو ہاتھ میں لپیٹے شجر خان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا خجستہ کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ خجستہ کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وڈیرا صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ کوئی ابھی اس کے منہ میں الفاظ ہی تھے جب شجر خان نے آگے بڑھ کر یکدم سے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں بھرا تھا۔ تکلیف کی شدت برداشت نہ کرتے خجستہ کے آنسو بے مول ہوتے بالوں میں جذب ہو رہے تھے، لیکن شجر خان کے تڑپتے دل کو قرار نہ آیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، تم پر صرف میرا حق ہے، کہا تھا نا؟ وہ جنونی بنا خجستہ سے سوال کر رہا تھا جو اس وقت اس سے شدید خوفزدہ تھی۔ کہا تھا کہ نہیں؟ شجر خان نے اس کے بالوں کو جھٹکا دیا اور دوبارہ پوچھا تھا۔ سر میں اٹھتی تکلیف کے باوجود وہ ڈر کے ہاں میں سر ہلا رہی تھی۔ منہ سے بولو، میں سننا چاہتا ہوں۔ شجر نے اس کا امتحان اور کڑا بنایا تھا۔ جی میں آپ کی ہوں بس، وہ سسکتے ہوئے بولی تھی۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی بہادر خجستہ نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک ڈری سہمی سی بچی لگ رہی تھی جو ایک ظالم دیو کے ہاتھ میں بیلٹ دیکھتے آنے والے پلوں کا سوچتے طوطے کی طرح اس کے رٹے رٹائے جملے بول کر اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ کسی بھی طرح اس کی جان خلاصی ہو سکے۔ لیکن مقابل شجر خان تھا جو اپنے جلالی روپ میں اس آنے کے بعد اپنا ہی نفع نقصان بھول جاتا تھا، اور ایسا صرف خجستہ کے معاملے میں ہی ہوتا تھا، ورنہ اس جیسا شاطر انسان کبھی اپنے حواس نہیں کھوتا تھا۔ آج وہ کہیں سے بھی اپنے ہوش و خواص میں نہیں لگ رہا تھا۔ اسے بس اتنا پتا تھا خجستہ نے بھاگنے کی کوشش کی ہے، اپنے شوہر شجر خان سے دور جانے کی سنگین غلطی کی ہے۔ اگر اسے سزا نہ دی گئی تو وہ یہ عمل دوبارہ کر سکتی ہے۔ شجر نے اپنا چہرہ اس کے خود سے نزدیک کر لیا تھا۔
کہ دونوں کی سانسیں آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ وہ خجستہ کی خوف سے پھیلی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں پر اسے صرف بس اپنا ہی عکس دکھ تھا۔ یہ دیکھتے اسے دلی سکون ملا تھا۔ شجر نے باری باری اس کی دونوں آنکھوں پہ پیار کیا تھا۔ ان آنکھوں میں عکس دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں ہمیشہ ان میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو میری ضرورت ہو، ایک عادت ہو جس سے چھٹکارا اب ناممکن ہے۔ خجستہ اسے اچانک بدلتے رویے کو دیکھ کر کچھ حد تک مطمئن ہوئی تھی۔ اسے یہ لگا تھا اب شجر اس کی قربت میں بہہ کر سب بھول جائے گا، لیکن وہ آنے والے لمحوں سے انجان تھی۔ شجر نے اسے ایک دم بستر پر کروٹ کے بل گرایا تھا۔ خجستہ گہرے گہرے سانس بھرتے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ شجر خان نے نظر اس کے کپ کپاتے وجود کو دیکھتے بیلٹ پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ سب کرنا اب ضروری تھا۔ وہ ایک دم سے اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، جنون کی حد تک سے بھی زیادہ، لیکن کبھی مجھ سے بدگمان نہ ہونا۔ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے وہ جلدی سے دور ہوتے، آنکھیں بند کرتے بیلٹ والے ہاتھ کو گھما کر اس کے وجود پہ مار چکا تھا۔ کمرے میں اچانک سے خجستہ کی چیخ گونجی تھی۔ خجستہ جو پرسکون ہو چکی تھی، پہلے وار پر بے ساختہ اس کی چیخ نکل چکی تھی۔ شجر خان نے اپنے ہاتھ کو روکنے نہیں دیا تھا۔ وہ پے در پہ خجستہ پر وار کر رہا تھا۔ خجستہ ہچکیوں سے روتے ہوئے ایک دم سے خاموش ہو چکی تھی۔ شجر خان نے بیلٹ کو ایک طرف پھینکا اور ڈیرے سے باہر اپنے قدم بڑھائے۔ کھلی فضا میں سانس لیتے ہوئے اپنے دل میں اٹھتی تکلیف کو برداشت کر رہا تھا۔ نصیحت خجستہ کو دی تھی، لیکن اس کے ہر آنسو پر تکلیف اسے اپنے وجود میں ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ خجستہ کی سسکیوں کی آواز اسے باہر تک آ رہی تھی۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں میچ لی تھی۔ میں یہ نہ کرتا اگر تم یہ قدم نہ اٹھاتی تو۔ میں معافی نہیں مانگوں گا، کیونکہ ان چند گھنٹوں میں میں جس تکلیف سے گزرا ہوں، تمہیں کھونے کے ڈر سے خوف زدہ رہا ہوں۔ تم جان جاؤ تو تمہیں میں بالکل صحیح لگوں گا۔ شجر نے اپنی آنکھ سے نکلا آنسو صاف کیا اور اپنا رخ دوبارہ اندر کی طرف کیا تھا، جہاں پر خجستہ ساکن وجود کے ساتھ پڑی تھی۔ شجر خان نے فرسٹ ایڈ باکس سے کریم نکالی تھی اور اس کی قمیض کو اوپر اٹھا کر اس کے زخموں پر لگانے لگا تھا۔ خجستہ نے اپنے منہ سے اف تک نہ نکالی تھی۔ شجر نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس کے چہرے پر جا بجا اپنا لمس چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ خجستہ نے نہ اس کا ساتھ دیا تھا اور نہ ہی اسے روکا تھا۔ وہ یک ٹک بس چھت کو کھولے جا رہی تھی، جیسے وہاں کچھ تلاش کرنا چاہ رہی ہو۔ شجر نے اپنے ہاتھ سے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا، نہ نفرت کا نہ محبت کا۔ اسے ڈھونڈنے سے بھی وہاں کوئی جذبہ یا قربت کے رنگ نہیں نظر آئے تھے۔ شجر نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے، بڑے جنونی انداز میں اس کی سانسوں کو اپنے سانس میں قید کرتے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ اس کی قربت میں آج الگ ہی جنون اور سختی بھری ہوئی تھی، لیکن خجستہ بالکل خاموش تھی۔ تکلیف کی شدت سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، لیکن منہ سے ایک لفظ نہ بولی تھی۔ شجر نے اس کی سانسوں کو رہائی دیتے اپنا رخ اب اس کی گردن کی طرف کیا تھا اور اس کی گردن پہ جھکا جامشا اپنا لمس بکھیر دیا رہا تھا۔ خجستہ نے بے ساختہ بستر کی چادر کو اپنی مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ زلیخا اپنے کمرے میں آ کر اچھے سے نہا دھو کر فارغ ہوئی تو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ جی بھر کے رونے کے بعد اس نے جائے نماز کو لپیٹ کر اپنی جگہ پر رکھا اور کھڑکی میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ سب لوگ جتنا میرے ساتھ برا کر چکے ہیں، بس اب اور نہیں۔ اب وقت ہے ان سب سے اپنا بدلہ لینے کا، اپنا انتقام پورا کرنے کا۔ میں گھر سے غائب ہوئی تو مجھے ڈھونڈ نہ سکے، اور اپنی بیوی گھر سے غائب کیا ہوئی، سر پہ آسمان اٹھا لیا۔ واہ کیا بات ہے! خیر، جس کی اپنی سگی ماں کو اس کی پرواہ نہیں، اس کی پرواہ اور کون کرے گا؟ شجر خان کو تو ایسا سبق سکھاؤں گی، اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اور رہی بات عالم صاحب آپ کی، تو تم جیسے مرد کے لیے اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی کہ میں تمہارے نکاح میں ہونے کے باوجود سارے گاؤں والوں کے سامنے شجر خان کے نکاح میں دے دی جاؤں گی۔ جس قدر تکلیف اور اذیت سے تم نے مجھے دوچار کیا ہے، اسے کئی گنا تکلیف اٹھانے کے لیے اب تم تیار ہو جاؤ عالم صاحب۔ زلیخا نے نفرت سے سوچتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ بہت ڈیٹ پیدا کیا ہے نا آپ نے، اتنی زیادتیاں ہونے کے باوجود بھی میں ابھی تک زندہ ہوں۔ کاش جب مجھے ہوش آیا تھا میں تب ہی مر جاتی تو یہ سب ہنسی خوشی رہتے، لیکن میں اب بچ گئی ہوں اور ہوش آ گیا ہے، تو اب بدلے کا وقت ہے۔ سب کو یہی لگتا ہے میں بازی بھول چکی ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن مجھے سب یاد ہے۔ بچپنے سے لے کے اب تک میرے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، مجھے سب یاد ہے۔ وہ بے ہنگم کہہ لگا کر ہنستے ہنستے بڑی شدت سے رو پڑی تھی۔ کیوں نہیں کوئی میرا؟ کیوں
جب مجھے ایک بھی مخلص رشتہ عطا نہیں کرنا تھا تو کیوں پیدا ہونے دیا؟ مار دیا ہوتا اسی وقت میں ایسے سب کی نظروں میں تو نہ گرتی۔ وہ روتے روتے اپنے رب سے شکوہ کر رہی تھی۔ سب کے سوالوں سے کے ڈر سے اس نے یادداشت کھو جانے کا ناٹک کیا تھا، اور ابھی تک اسی ناٹک کے چلتے سب لوگوں سے بدلہ لوں گی میں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں اب کوئی مجھ سے محبت کرے یا نہ کرے۔ اب میرے سینے میں موجود پتھر دل پتھر کا ہو چکا ہے۔ عالم صاحب، جو تم نے پہلے کیا اور جو تم نے کل کیا، ان سب کا سود سمیت تمہیں حساب دینا ہوگا۔ تمہارا جینا حرام کر دوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ دروازے پر کھٹکا محسوس کرتے اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور چہرے پر خوفزدہ سے تاثرات لیے وہ کمرے میں سے آنے والی ہستی کو دیکھ رہی تھی۔ شجر اپنے لبوں سے سفر کرتے حدود پار کرتا جا رہا تھا۔ خجستہ کی سانسیں بھاری ہونے لگی تھی۔ ایک تو جسم سے اٹھتی تکلیف، اوپر سے شجر کی قربت کے ساتھ ساتھ اس کا وزن۔ وہ بہت مشکل سے برداشت کر رہی تھی، لیکن اس نے اپنے لب تو جیسے سیل کر لیے تھے۔ وہ کسی بھی قیمت پر اب شجر کو معاف نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی رشتہ رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت شجر کے رحم و کرم پر تھی۔ اگر مزاحمت کرتی تو دوہری تکلیف برداشت کرنی پڑتی، اس لیے وہ خاموش لیتی، مدہوش کن اور تکلیف دہ قربت کو اپنے وجود پر نہ چاہتے ہوئے بھی برداشت کر رہی تھی۔ شجر، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میری بات تو۔ وہ بہت تکلیف سے ٹوٹ پھوٹ کر الفاظ ادا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شجر خان اس وقت اپنے عمل میں کوئی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنا چہرہ اٹھاتے ایک سنجیدہ نظر اس کے چہرے پر ڈال دی تھی۔ کیا چاہتی ہو اب؟ وہ بولا نہیں بلکہ غصے سے دھاڑا تھا۔ میں تو تکلیف سے، اس نے روتے ہوئے ایک بار پھر شجر کو بتانا چاہا تھا۔ سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہو تم؟ اس وقت مجھے سکون چاہیے، جو مجھے تمہاری قربت میں ہی میسر ہو سکتا ہے۔ پھر کیوں فضول میں بار وقت میں وقت برباد کر رہی ہو؟ کیا چاہتی ہو میں اسی وقت اپنے اسی روپ میں آ کر تم پر قہر برساؤں؟ وہ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھتے بولا تھا۔ اگر اب مجھے ایک بار اور تمہاری آواز آئی نا تو تمہاری خیر نہیں، بلکہ رکو میں تمہارا بندوبست کرتا ہوں۔ شجر نے ایک ہی جسم میں اٹھتے اپنے وجود سے اپنی قمیض الگ کی اور اسے خجستہ کے دونوں ہاتھوں کو بستر سے باندھنے کے بعد اس نے اپنی نظریں یہاں وہاں دوڑائی، یعنی وہ کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ اپنی مطلوبہ چیز ملتے وہ خجستہ کی طرف مڑا تھا اور اس کے منہ میں رومال ٹھونسنے کے بعد اب قدرے مطمئن تھا۔ شجر نے کمرے کی بتی گل کر دی تھی۔ ایک اور چادر اپنے اور خجستہ کے وجود پر دیتے وہ ایک بار پھر اس کے وجود پہ قابض ہو چکا تھا اور کافی جنونی ہو رہا تھا۔ شاید وہ اب اپنا سارا غصہ خجستہ کے وجود پہ اتار دینا چاہتا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنا چہرہ موڑ چکی تھی۔ اس ستمگرد نے اسے صفائی کا ایک موقع تک نہیں دیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ شجر خان کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اسے اگر لگتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کے بھاگی تھی تو ٹھیک ہے، اب وہ سچ میں صبح بھاگ کر دکھائے گی اور شجر خان ہاتھ ملتا رہ جائے گا، لیکن خجستہ اس کی پہنچ سے بہت دور چلی جائے گی، جہاں پر شجر خان کا سایہ بھی موجود نہ ہوگا۔ خجستہ نے خود سے وعدہ کیا تھا، وہ اپنی جگہ بالکل درست تھی۔ اگر شجر خان نے اسے شاید کوئی بے جان گڑیا سمجھ لیا تھا، جب دل کرتا تھا وہ اسے جوڑ لیتا تھا اور جب دل کرتا تھا توڑ دیتا تھا، لیکن اب وہ اس کی ایک نہیں سننے والی تھی۔ شجر نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی طرف کیا اور منہ سے کپڑا نکالتے ہیں ایک بار پھر اس کے سانسوں پر اپنا تسلط جما گیا تھا۔ خجستہ اس کی گرفت میں پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ شجر خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ گزرتے لمحوں کے ساتھ ساتھ شجر خان اور جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ کل صبح وہ ندامت سے خجستہ سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہنے والا تھا۔ خجستہ ہمت ہارتے خود کو شجر خان کے حوالے کر چکی تھی۔ شجر خان نے اسے مضبوطی سے خود میں جکڑا ہوا تھا۔ ہر لمحے میں وہ خجستہ کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا، جسے سنا انسنا کر کے خجستہ نے رخ موڑ لیا تھا۔ پاس پڑے ہوئے لباس کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کے اپنے محرم نے جو اس کا لباس تھا، آج اس کو اسی کی نظروں میں بے لباس کر دیا تھا۔ خجستہ آج اتنے ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی کہ اگر شجر خان چاہتا بھی تو اسے سمیٹ نہیں سکتا تھا۔ شجر خان نے تو اس پر اپنی جنونیت ظاہر کرتے چین کی نیند سو چکا تھا، لیکن اب خجستہ کی آنکھیں رات آنکھوں میں کٹنے والی تھی۔ خجستہ نے ایک نظر اس بہر رحم کو دیکھا جو اپنی تھکن، اپنا غصہ اس کے وجود پر اتار کر اب چین کی نیند سو چکا تھا۔ خجستہ نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس کی کمر پہ ماری تھی،
جس کا اس پہ رتی بھر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ خجستہ نے تنگ آ کر اپنے ہاتھوں کو پہلو میں گرا لیا تھا۔ اس میں ذرا ہمت نہ تھی کہ وہ اٹھ کر پانی ہی پی لے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن جسم میں درد سے اٹھتی ٹیسوں نے ایسا نہ ہونے دیا تھا۔ وہ وہیں پہ لیٹتی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ خانم بی کے پاس کوئی ملنے آیا لیکن وہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، اور خانم بی نے اس کے بارے میں کسی کو بتایا بھی نہیں، بلکہ کسی کے سامنے ذکر کرنے سے بھی منع کیا تھا۔ پورے گھنٹے بعد وہ بیٹھک سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ خانم بی آپ ٹھیک ہیں؟ مورے نے کھانے کی ٹرے خانم کے ہاتھ میں پکڑاتے خانم بی سے پوچھا تھا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، تم یہ کھانا زلیخا کو دینے جا رہی ہو؟ جی خانم بی بی، بچی نے کچھ نہیں کھایا اور اب تو اسے کچھ یاد بھی نہیں، اس لیے، لیکن مجھے آپ کافی تھکی سی لگ رہی ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ مورے خانم کے نزدیک جاتی کہ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو روک دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم جا کر زلیخا کو کھانا دے دو اور کچھ دیر اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، وہ خود کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ اس کی ماں تو آتے ہی کمرے میں ایسے گدھے گھوڑے بیچ کر سوئی ہے جیسے وہاں پر چلے کاٹ کے آئی ہو۔ خانم بی نے نحوست سے کہتے اپنے رخ کمرے کی طرف کیا تھا۔ خانم بی، یہ آج کی بات تھوڑی ہے، وہ تو بچپن سے ہی اپنی بیٹی کو ملازمہ کے ہاتھ سونپ کر آزاد ہو جاتی تھی، مورے نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور کمرے کا رخ کیا تھا۔ دروازے پر دستک دے کر جب وہ اندر داخل ہوئی تو زلیخا کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آیا تھا، جسے دیکھتے ہوئے اس کے دل میں ایک ہوک اٹھی تھی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ دیکھو میں تمہارے لیے کھانا لے کے آئی ہوں، تم جلدی سے کھانا کھا لو، پھر تم میں اتنی طاقت آئے گا کہ تم سب کو تگنی کا ناچ نچا دینا۔ مورے نے مسکرا کر زلیخا سے کہا تھا۔ اپنے سامنے مورے کو دیکھ کر زلیخا کی سانس میں سانس آئی تھی، اب وہ قدرے نارمل نظر آ رہی تھی۔ کہا، ٹھیک کہا آپ نے مورے، مجھے طاقت کی ضرورت ہے، اور سبق تو میں ایسا سکھاؤں گی سب کو کہ یاد رکھیں گے سب۔ وہ نفرت سے سوچتے ہوئے بے تاثر چہرے سے مورے کو دیکھتی رہی، جنہوں نے آگے بڑھتے کھانے کی ٹرے سامنے ٹیبل پر رکھتے زلیخا کا چہرہ تھام کر اس کے ماتھے پہ پیار کیا تھا۔ وہ اسے سینے سے لگایا تھا۔ میرا بچہ، اللہ تم کو جلد صحت دے، آمین۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے زلیخا کو کھانا کھلایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم مورے کرتا پورے گھر میں چکر لگاتا تھا۔ تم کو یہ آلو کا پراٹھا بہت پسند تھا۔ گھر کے سب لوگوں کے ناک میں دم کرنے کے بعد تم ہمارا پیچھے آ کر چھپ جاتا تھا۔ وہ کہتے ہوئے خود ہی ہنس رہی تھی۔ زلیخا غور سے ان کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو اس عمر میں بھی حسین لگتی تھی۔ ان کے چہرے پر اس وقت شفقت ہی شفقت تھی۔ شجر خان نے کبھی ان کو اتنی توجہ اہمیت نہیں دی تھی۔ انہوں نے اپنی یہ خوشی زلیخا کے وجود سے پوری کی تھی۔ زلیخا کے حلق میں آنسو کا گولا اٹکا تھا۔ اس نے کھانے کی ٹرے کو پیچھے کرتے ہوئے ساختہ مورے کو گلے سے لگایا تھا۔ وہ بے آواز اپنے اندر ہی رو رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہ نکلا تھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، کیا آپ کے پاس آپ اس کا علاج کر سکتی ہیں؟ ہاں میرے بچے، مجھے پہلے بتانا تھا نا، میں ابھی سرسوں کے تیل سے مالش کرتی ہوں اپنے بچے کی۔ زلیخا اس وقت واقعی سکون چاہتی تھی، جو اسے مورے کے وجود سے ہی ملنا تھا۔ ان کے وجود سے اس کے ممتا کا احساس ہوتا تھا۔ وہ بال کھول کر نیچے بیٹھ چکی تھی۔ مورے نے ڈھیر ساری باتیں کرتے اس کے اچھے سے مالش کی تھی۔ ان باتوں کو سنتے نہ چاہتے ہوئے بھی زلیخا ہنس پڑی تھی۔ اسے ہنستے دیکھ کر مورے نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ ہنستے ہنستے زلیخا کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ قسمت کی ستم ظریفی پر اس کا دل کیا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے، سب کو اپنے دل کا ہر درد سنا دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ یہ دنیا اسے ہی قصوروار سمجھتی۔ اس کو باپ چھوڑ گیا تھا، اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا، پھر بھی اسے سزا ملی۔ اس کی سگی ماں نے اسے نوکروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ جوان ہوئی تو شجر خان کا نام لے کر اسے مجبور کرتی کہ اس کی شادی اس سے ہی ہوگی، اور جب وہ راضی ہوتی تو کیا ہوا؟ شجر خان نے بھی اس کو دھتکار کر اپنی پسند کی لڑکی سے نکاح کر لیا۔ عالم کی دشمنی شجر خان سے تھی، لیکن اس نے بھی سزا زلیخا کو دی تھی۔ آخر ان سب لوگوں نے اسے سمجھ کیا رکھا تھا؟ کیا وہ کوئی کھلونا تھی یا کوئی بے جان شے تھی جسے کچھ محسوس نہ ہوتا ہو؟ زلیخا نے وہیں پر مورے کی گود میں لیٹے کئی خاموش آنسو بہا دیے تھے اور وہیں پر آنکھیں موندی سو چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے اسے وہ
اپنا غم بھول کر سکون کی نیند سو چکی تھی۔ اپنی زندگی کی تھکن اتار کر وہ کچھ وقت پرسکون ہو گئی تھی۔ وقت اس کے ساتھ آگے کیا کیا کرنے والا تھا، ابھی وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی۔ شجر کی آنکھ جب کھلی تو اسے گزری شب اپنی کی ہر حرکت یاد آئی، لیکن حد تو یہ تھی کہ وہ ابھی بھی خود کو صحیح ہی سمجھ رہا تھا۔ کل جو کچھ وہ کر چکا تھا اسے خجستہ کا دل ضرور دکھا ہوگا، لیکن اب وہ دوبارہ اسے دور جانے کی غلطی نہیں کرنے والی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر سب کیا تھا، کیونکہ وہ اسے پہلے ہی اس بارے میں آگاہ کر چکی تھی، لیکن وہ ابھی شجر خان کو جانتی نہیں تھی۔ شجر نے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا اور ایک نظر خجستہ پر ڈالی تھی۔ ساری رات وہ اسے اپنی جنونی قربت میں سلگاتا رہا تھا اور پھر شجر خان کے بناؤ میں چھپنے کی کوشش کرتی مزاحمت کرتی رہی تھی، جسے شجر نے کسی خاطر میں نہ لایا تھا، بلکہ رات کو تو وہ پاگل سا ہو گیا تھا۔ اس کے پاس جاتے ہی وہ پرسکون ہو جاتا تھا۔ جس کا لال سرخ تمتماتا چہرہ دیکھ اس کے دل میں ایک کھٹکا سا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے خجستہ کے ماتھے اور گال پر ہاتھ رکھا تو وہ انگارے کی طرح دہک رہی تھی۔ اسے بخار ہو چکا تھا اور نہ جانے وہ کتنی ہی دیر اس تکلیف میں تھی۔ شجر نے خود کو اپنے عمل پر ملامت کی اور خجستہ کی حالت کو درست کرنے لگا، لیکن اس دوران اس پر جو نیا انکشاف ہوا وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے خجستہ کو گاڑی میں ڈالا اور اس کو لے کر قریبی کلینک چلا گیا۔ خجستہ اب تک اندر بے ہوش پڑی ہوئی تھی، جبکہ وہاں موجود لیڈی ڈاکٹر شجر خان کو جانتی تھی۔ وہ اندر ہی اندر اسے برا بھلا کہہ رہی تھی، لیکن منہ سے کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی۔ اس کے بعد روح کو فنا کرنے والی خبر اسے سنائی گئی۔ شجر خان کو زمین و آسمان اپنے گرد گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ پیچھے کرسی پہ ڈھل سا گیا تھا۔ اس نے کیا سوچا تھا اور اب کیا ہو گیا تھا؟ اسے تو لگا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دراصل وہ سب کچھ بگاڑ چکا تھا، جس سے وہ لاکھ کوشش کرتا تب بھی ٹھیک نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر کے الفاظ ابھی تک اس کی سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ آپ کے مریض کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا ہے اور کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے ان کا مسکیریج ہو چکا ہے۔ ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا پائے۔ بنتا تو یہ پولیس کیس ہے، لیکن پوری کوشش کریں گے کہ بات ادھر سے باہر نہ جائے، لیکن اب سے درخواست ہے کہ بچے کے قاتل کو کڑی سے کڑی سزا ضرور دلوائیے گا۔ لیڈی ڈاکٹر کو معاملہ تو سارا سمجھ آ چکا تھا، لیکن اس نے سیدھے منہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے اس نے گھما پھرا کر اپنی بات اس کے سامنے رکھی تھی۔ شجر خان کو سب کچھ اپنے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جب خجستہ اٹھی اور اسے پتہ چلا کہ اس کے نام نہاد شوہر کی وجہ سے وہ اپنے لخت جگر کو اس دنیا میں لانے سے پہلے ہی کھو چکی ہے، اس پہ کیا گزرنے والی تھی، یہ سوچ کر ہی شجر خان کا دل خلط میں لے آئی تھی۔ اسے فضا میں ایک دم گھٹتی ہوئی محسوس ہوئی تو وہ کھلی فضا میں سانس لینے باہر چلا گیا۔ شام ہونے والی تھی، تھوڑی ہی دیر میں مغرب کی اذان ہو جانی تھی۔ شجر خان نے کل رات ہی حویلی فون کر کے خجستہ کے ملنے کی خبر دی تھی اور کہا تھا کہ وہ کل اس کے ساتھ آئے گا۔ ابھی طوفانی بارش کی وجہ سے رستہ خراب ہے۔ جس جگہ وہ کھڑا ہوا تھا وہ خود کو بہت ہارا محسوس کر رہا تھا۔ وہ تو بس خجستہ کو آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ آئندہ ایسا کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ، اور یہاں وہ غلط کر گیا تھا۔ وہ اپنے ہونے والے بچے کو جان لے چکا تھا۔ بارش پھر سے برسنا شروع ہو چکی تھی۔ سب لوگ اندر جا چکے تھے، لیکن شجر خان وہی کا وہی کھڑا تھا۔ شجر نے ہونے والے خالی ہاتھ آگے پھیلائے اور ایک زوردار چیخ مارتے وہ فرش پر دو زانوں گرتا رو رہا تھا۔ ہاں، شجر خان ایک مرد ہو کے رو رہا تھا۔ اس کا رونا بنتا تھا، کیونکہ اس کی دنیا کسی اور نے نہیں بلکہ خود شجر خان نے اپنے ہاتھوں سے ہی اجاڑ دی تھی۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر وہ زور زور سے فرش پر مار رہا تھا۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہ تھا، وہ اندر پڑی اپنی بیوی کا نہ بارش کا۔ اسے بس یہی غم کھایا جا رہا تھا کہ وہ اپنی پہلی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر چکا تھا۔ کیا خجستہ اب اسے معاف کرے گی؟ ایک بیوی تو سب معاف کر دیتی ہے۔ کیا ایک ماں اسے معاف کرے گی؟ نہیں، میں خجستہ کو خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ میں اس کے پیر پکڑ کے اس سے معافی مانگ لوں گا، لیکن اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اس کی ہر سزا قبول ہے، لیکن میں اس سے دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ میں نے اپنے غصے میں اپنا ہی نقصان کر چکا ہوں، جس کی بھرپائی میں ساری زندگی بھی چاہوں تو نہیں کر پاؤں گا۔ اس وقت کی خبر نہیں
تھی کہ کیا وقت ہو چکا ہے۔ اسے وقت کی خبر نہیں تھی کہ کیا وقت ہو چکا ہے۔ وہ خجستہ کے دور جانے کے خیال سے ہی جنونی سا پاگل ہو رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح اسے منانے کا سوچ رہا تھا، اور آج کے بعد وہ اس پر غصہ نہیں کرے گا، وعدہ کر چکا تھا۔ میں آج کے بعد غصہ نہیں کروں گا۔ اسی وجہ سے آج میں اپنی اولاد سے محروم ہو چکا ہوں۔ جس خبر کو سنتے میں خوشی سے سرشار ہونے والا تھا، اسی خوشی کا گلا میں اپنے ہاتھوں سے گھونٹ چکا ہوں۔ شجر خان نے اپنے آنسو صاف کیے اور خجستہ کا خیال آتے ہی وہ اندر اس کے کمرے کی طرف دوڑا تھا۔ اسے یوں دیوانہ وار دوڑتے دیکھ کر سب لوگ اپنی جگہ حیران تھے۔ یہ ہسپتال زیادہ بڑا تو نہ تھا، لیکن چھوٹا بھی نہ تھا، اور اپنے گاؤں کا تھا۔ شجر نے اندر جا کے خجستہ کو دیکھا، جس کا چہرہ یکدم پیلا زرد پڑ چکا تھا۔ وہ ایک ہی رات میں کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ اسے یاد تھا وہ اس کی غربت میں کیسے بہک چکی تھی اور اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ یہی سوچ کر شجر خان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھی، التجا تھی، جسے نظر انداز کرتے شجر خان غصے میں اپنی ساری حدیں پار کر گیا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ وہ اپنا ہاتھ ذرا سا ڈھیلا ہی رکھے کہ خجستہ کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ وہ تو بس اس کے دل میں ڈر بیٹھا تھا، لیکن اس نے دور جانے کا سوچتے ہی گرفت خود بخود ہی مضبوط ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد اپنے زخموں پر مرہم رکھنے کی صورت اسے اپنے لمس سے روشناس کروایا تھا، جو کہ خجستہ کے لیے تکلیف کے سوا کچھ نہ تھا۔ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی غصہ نہیں کروں گا، تمہاری ہر بات مانوں گا، تمہارا غلام بن کے رہوں گا، بس مجھے ایک بار معاف کر دو۔ خجستہ کے بے جان وجود کو دیکھتے وہ اس کے پاس بیٹھے اس کا ہاتھ تھامتے بولا تھا۔ خجستہ کی آنکھ رات کے کسی پہر کھلی تھی۔ وہ اس شخص کو دیکھتے اسے کراہت سی محسوس ہوئی تھی۔ خجستہ نے کسی چھوٹ کی طرح اپنا ہاتھ اس کا ہاتھ جھٹکا تھا اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ جھٹکا لگنے سے یکدم شجر خان کی نیند ٹوٹی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا تھا۔ کیا ہوا خجستہ میری جان؟ پانی چاہیے؟ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ وہ جلد بازی میں بولتا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اگلے 5 منٹ میں ڈاکٹر کو لے کے اندر آیا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا تو سب ٹھیک تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے پوچھا تھا۔ اس شخص کو کمرے سے باہر نکال دے، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی ڈاکٹر سے بولی تھی۔ ڈاکٹر نے شجر خان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ایک شکستہ نظر خجستہ پر ڈال کر باہر چلا گیا تھا۔ اس نے فی الوقت خجستہ کو آرام اور سکون کی ضرورت تھی۔ نہ جانے جب اسے سچ کا پتہ لگتا تو وہ کیا کر بیٹھی۔ زلیخا سو کر اٹھی تھی، لیکن شجر اور خجستہ کا کہیں بھی نہ آتا پتہ تھا۔ آخر دونوں کہاں ہیں؟ خیر جہاں بھی گئے ہیں بچ تو نہیں سکتے نا۔ میری پل پل کی اذیت کی ذمہ داری دونوں بھی برابر کے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہی وہ بے غیرت عالم مجھے اٹھا کر لے گیا تھا۔ خیر اب خوشی کے دن ختم ہوئے میرے پیارے کزن اور اس کی بیگم۔ اب تم دونوں کی زندگی میں ایسا طوفان لاؤں گی کہ سمجھ نہیں سکو گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اور کس کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم دونوں تو ایک دوسرے کو ہی قصوروار سمجھتے رہو گے اور میں بازی مار جاؤں گی۔ اب میرے بدلے کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور صرف تم دونوں ہی نہیں بلکہ میری اماں اور عالم، تم چاروں کی زندگی کو جہنم نہ بنا دیا تب تک میں اپنی سانسوں سے تعلق نہ چھوڑوں گی۔ اور جس دن میرا بدلہ پورا ہوا، جس خاموشی سے اس دنیا میں آئی تھی، اسی خاموشی سے یہاں سے بھی واپس چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی اس دنیا میں میرے علاوہ میرا ہے ہی کون جسے میری فکر ہو۔ اگر عالم کو یہ لگتا ہے کہ وہ پیار کا ڈھونگ رچا کر مجھے منا لے گا تو یہ بھی اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ میں اس کا منہ نوچ لوں گی اگر اس نے میرے سامنے ایک بار بھی معافی کا نام لیا تو۔ اس کا کیا معافی کے لائق نہیں، صرف سزا کے لائق ہے، اور اس کی سزا ضرور ملے گی، اور یہ سزا میں خود دوں گی اسے۔ زلیخا کا وعدہ ہے، یہ خود سے اپنے قصورواروں کو سزا اب میں خود دوں گی۔ اس نے ایک نظر دروازے کی طرف دوڑا کر اپنی الماری کھولی تھی اور اندر سے منی سائز کی پسٹل نکال کر اسے چیک کرنے لگی تھی۔ پھر لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ سجا کر اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا تھا۔ کتنی بدل کے رہ گئی تھی وہ۔ اپنے بال جو گھنے ہوا کرتے تھے اب اس کے کندھوں تک آتے تھے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے سے پڑ گئے تھے۔ نمازوں میں رو رو کر اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگتے اس کی آنکھیں سوج چکی تھی، لیکن کون تھا اس کا اپنا؟ وہ جو غور کرتا، اس کو سمجھتا، کوئی نہیں تھا۔ اگر آج وہ سب کو اپنی یادداشت واپس آنے کا بتا بھی دے تو سب 100 سوال کریں گے۔ کون تھا وہ؟ کیوں لے کے گیا تھا؟ اس نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ کتنے لوگ تھے؟ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ یہ ڈرامہ کر رہی تھی۔
کیونکہ اس سے اس کی گمشدگی کی وجہ نہیں پوچھ رہا تھا۔ سب اس سے اچھے سے پیش آ رہے تھے کیونکہ سب کو لگتا تھا وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اسے سب یاد تھا۔ وہ آج بھی اس بھیانک رات کے بارے میں سوچتی تھی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے جب عالم نے اس کی عزت کو پامال کیا تھا، جسے نام اس نے نکاح کا دیا تھا۔ کیسا نکاح تھا وہ، جس میں کوئی ولی نہیں تھا؟ اگر اس کا باپ بھائی نہیں تھا تو اس کی ماں تو زندہ تھی۔ شجر خان اس کا کزن تھا، مورے تھی خانم بھی اس کے خالو اسد خان زندہ تھے۔ پھر عالم نے کیوں نہ ان کی موجودگی میں نکاح کیا؟ کیا اس کا زور بس ایک بے بس لڑکی پر ہی چلا تھا جس کو روند کر وہ ندی کنارے پھینک کر اپنی مردانگی دکھا کر فرار ہو گیا تھا؟ تو ٹھیک تھا، اگر اس نے چھپ کے نکاح کیا تھا تو اب سچ میں بھی اپنے منہ سے وہ خود بتائے گا۔ میں اسے اتنا مجبور کر دوں گی کہ اسے خود سب کے سامنے قبول کرنا ہوگا کہ وہ مجھ سے نکاح کر چکا ہے۔ اور کیوں قبول نہیں کرے گا؟ جب اسے پتہ لگے گا کہ اس کی منکوحہ کا نکاح ہونے والا ہے تو اگر تو وہ غیرت مند ہوا تو ضرور سامنے آئے گا، ورنہ میں سمجھ جاؤں گی کہ وہ ایک بے غیرت مرد ہے۔ زلیخا نے تلخی سے ہنستے آگے کا منصوبہ ترتیب دیا تھا۔ عالم نے گھر آتے ہی شاور لیا تھا اور فریش ہو کر نیکسٹ ایک ساتھ تیار اپنی ماں کے کمرے میں گیا تھا۔ مورے اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ ان کے پاس بیٹھتے ان کا ہاتھ تھام کر اپنے آنکھوں سے لگاتے بول رہا تھا۔ عالم، برکت بیگم نے حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے کیفیت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تھا جو ان کو خوش نظر آیا تھا، ورنہ تو وہ جیسے مسکرانا ہی بھول گیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میرے بیٹے، تم کہاں غائب تھے؟ برکت بیگم نے اپنا ہاتھ میں پکڑی تسبیح کو چوم کر ٹیبل پہ رکھنے کے بعد عالم کا ماتھا چوما تھا جو اپنی ماں کو دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ بس اپنی خوشی ڈھونڈنے گیا تھا جو مجھے مل گئی ہے، وہ اپنی اور زلیخا کے ساتھ بیتی رات کو سوچتے مسکرا کر بولا تھا۔ ماشاءاللہ، میرے بچے کی مسکراہٹ کو کسی کی نظر نہ لگے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، ڈھیروں خوشیاں عطا کرے اور مجھے میرے پوتے پوتیوں کا منہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ برکت بیگم نے اسے دعا دی تھی، جسے سنتے ہی عالم یکدم سے سرخ پڑ گیا تھا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، اب مجھے وہ بھی کرنا ہوگا نا، جلد کرنا ہوگا۔ زلیخا جانب، اب تم سے دوری برداشت کرنا واقعی مشکل ہوتا جا رہا ہے، وہ خیالوں میں اسے مخاطب ہوتے بولا تھا۔ تمہاری قربت کا ایسا نشہ سا ہو جاتا ہے مجھ پر کہ دل کرتا ہے تمہیں اپنے پاس ہی رکھوں اور کہیں نہ جانے دوں۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ یہ لڑکی واقعی اس کے سامنے آتے اسے چاروں شانے چت کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ خجستہ سن سے بستر پر لیٹی ہوئی تھی جب دو نرسیں اندر داخل ہوئی تھیں۔ ان کو خجستہ سو رہی ہے، اس لیے دونوں آپس میں باتیں کرنے لگی تھی۔ لڑکیوں کی بھی یار کیا زندگی ہے، اب اس کو ہی دیکھ لو، سنا ہے اس پر کسی نے تشدد کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا 7 ہفتے کا بچہ ضائع ہو گیا ہے، لیکن یار اس کا شوہر کتنا پیار کرتا ہے۔ اس نے بیوی کے لیے بھاگ بھاگ کر کبھی دوائی لے کے آتا ہے تو کبھی بار بار اسے دیکھنے آتا ہے۔ سب کو خاص کر ہدایت کی ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے۔ ہاں، میں نے سنا ہے وہ اسی گاؤں کا وڈیرا ہے اور یہ لڑکی اس کی بیوی ہے، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، اگر وہ وڈیرا ہے تو اس کی بیوی کا یہ حال کس نے کیا ہوگا؟ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے میں مگن تھی، ڈرپ میں انجیکشن ڈال کے جا چکی تھی، جبکہ خجستہ کا ایک ہاتھ بے ساختہ اپنے پیٹ پہ گیا تھا۔ تو کیا وہ حاملہ تھی؟ وہ ماں بننے والی تھی اور اس کے شوہر نے رات اپنی درندگی دکھا کے اس سے اس کا بچہ چھین لیا تھا۔ کیا شجر خان اس قدر نا پرست تھا جو اپنی ہی اولاد کو نگل گیا تھا؟ خجستہ کو اپنا وجود بے جان ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، نہ ہی روئی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنے ہاتھ سے کنولا نکالا جس کی وجہ سے خون کی ایک دھار اس کے ہاتھ سے گرنے لگی تھی۔ اس نے اپنے جوتوں سے آزاد پیر باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ کوریڈور میں اس وقت کوئی نہیں تھا، وہ سب سے بے نیاز ایک طرف چلتی جا رہی تھی۔ پیچھے سے اسی وقت شجر خان نمودار ہوا تھا، بکھرے بال، جھکے کندھے اور کندھے پر پڑی شال جو آدھی فرش پر لہرا رہی تھی۔ وہ خجستہ کے لیے جوس لینے گیا تھا۔ جب اس کی نظر سامنے پڑی تو حیرت کی زیادتی سے دنگ رہ گیا اور پل میں بھاگتا خجستہ کی طرف بڑھا تھا جو کہ چھت کی طرف جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی قدم اٹھاتی، شجر خان نے اسے جا لیا تھا۔ یہ کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ خجستہ کو بازو سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا تھا، جبکہ خجستہ
حیران و پریشان اس کی صورت دیکھتی جا رہی تھی، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ شجر خان یہ دیکھتے دکھ سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ اس کا ایک جذباتی قدم اسے خجستہ سے میلوں دور لے گیا تھا کہ آج وہ اسے پہچاننے سے بھی انکاری تھی۔ شجر خان نے اسے سینے سے لگایا اور اس کے کان میں سرگوشی نما بولا تھا، مجھے معاف کر دو۔ اس کا یہ کہنا تھا۔ خجستہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کا زور لگا کے اسے خود سے دور کیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر خون جم چکا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ وہ ٹک کر کمزوری سے بولی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے منہ سے ایک شکوہ تک نہ نکلا تھا۔ لیکن تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ابھی۔ اس کا جملہ بھی منہ میں ہی تھا جب وہ چلا اٹھی تھی، مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ بے رب سی یہی کہتی جا رہی تھی۔ شجر خان نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے اپنی شال اس کے گرد اڑائی تھی اور اسے لے کر ہسپتال سے باہر چلا گیا تھا۔ اسے گاڑی میں بیٹھ کر دوائی وغیرہ لیتے وہ واپس حویلی کی طرف گاڑی موڑ گیا تھا۔ زندگی اسے کس موڑ پہ لے آئی تھی جہاں اسے خود کو سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا۔ اوپر سے خجستہ کی حالت وہ اسے نظر تک نہیں ملا پا رہا تھا۔ شجر خان نے کہا تھا وہ اس کا غرور توڑ کے رکھ دے گا، اور آج وہ اسے اس قدر توڑ چکا تھا کہ شاید ہی وہ واپس اسے جوڑ سکے یا اس کے زخموں پر مرہم رکھ پاتا۔ ابھی تو حویلی میں ایک طوفان اس کا منتظر تھا۔ تمہاری قربت کا نشہ ایسا ہو جاتا ہے مجھ پہ کہ دل کرتا ہے تمہیں اپنے پاس ہی رکھوں، اس کے سامنے رکھوں اور کہیں جانے نہ دوں۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ لڑکی واقعی اس کے سامنے آتے اسے چاروں شانے چت کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ کیا ہوا، تم کہاں کھو گئے ہو؟ برکت بیگم نے اسے ہلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ کہیں نہیں۔ نینا شاہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ کل میں جلدی میں تھا تو اس کو آپ کے پاس چھوڑ گیا۔ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ عالم نے فکر مندی سے اپنی ماں سے دریافت کیا تھا۔ ارے نہیں، وہ بچی تو ساری رات میرے پاس رہی۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ کمرے میں جا کے سو جائے، لیکن وہ بچی یہاں ہی زمین پر سو گئی تھی۔ کہتی ہے اگر آپ کو رات میں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو کیا کرو گی؟ اس لیے میں بھی یہی سو جاتی ہوں۔ ویسے بھی زمین پر سونے سے ہڈیوں میں تکلیف نہیں ہوتی، انسان چست رہتا ہے۔ برکت بیگم بتاتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ پاگل ہے یہ لڑکی بھی، عالم نے مسکرا کر کہا تھا۔ ارے نہیں، بہت اچھی اور نیک بچی ہے۔ میں نے تیرے لیے ایک فیصلہ لیا ہے عالم، مجھے امید ہے اس بار تو مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ آپ پر تو میری جان بھی قربان، حکم کریں۔ تو نینا شاہ سے شادی کر لے میرے بچے، وہ بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، تجھے اور مجھے وہی سنبھال سکتی ہے۔ تو بس میرے مرنے سے پہلے میری آخری بات مان لے میرے بچے۔ برکت بیگم ایک دم سے روتے ہوئے عالم سے بولی تھی۔ عالم تو ان کو ایسے روتا دیکھ کے گھبرا گیا تھا، جلدی سے ان کو گلے لگاتے دلاسا دینے لگا۔ آپ اتنا مت سوچیں، نینا شاہ کو بہت اچھا لڑکا ملے گا، تم سے اچھا اسے نہیں ملے گا میرے بچے۔ وہ تم کو پسند کرتی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ مت کر ایسا میرے بچے، اگر کسی نے تیرا دل توڑا ہے تو اس کا بدلہ تو اس بچی سے مت نکال۔ وہ بھی تو تجھے پسند کرتی ہے، لیکن لڑکی ذات ہے، کہنے سے ڈرتی ہے۔ تو کیا چاہتا ہے جو کچھ تجھ پہ گزری ہے وہ اس پر گزرے؟ اماں کیسی باتیں کر رہی ہو، اللہ نہ کرے اس پر ایسا دن آئے۔ میں اسے سمجھا دوں گا، وہ سمجھدار ہے، سمجھ جائے گی۔ تجھے میری قسم عالم، تو اس سے کچھ نہیں کہے گا، وہ بڑی خوددار لڑکی ہے، اپنا راز یوں افشا ہونے پر وہ اپنے ساتھ کچھ کر لے گی۔ تو ہمارے درمیان بات ہوئی کسی بات کا ذکر بھی مت کرنا اس کے سامنے۔ برکت بیگم نے اسے کوئی بھی جذباتی فیصلہ لینے سے منع کر دیا تھا۔